سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، لہ ما فی السماوات وما فی الارض، من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، وسع کرسیہ السماوات والارض، ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ رب تعالیٰ کی حمد و ثناء اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و السلام کے بعد، اللہ کی بے شمار رحمتیں ہوں صحابہ کرام پر، تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام اور علماء امت پر۔ حمد و صلوات کے بعد تیسرے پارے کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس آیت میں اللہ کی کرسی کا ذکر ہے، جسے ہم عرش بھی کہتے ہیں۔ اللہ اپنے عرش پر متمکن ہے، اور اس کا عرش، اس کی کرسی زمین و آسمان پر حاوی ہے، ان سے کہیں کشادہ ہے۔ یہ وہ آیت کریمہ ہے جس کی بے شمار برکات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمائی ہے۔ فرمایا کہ جو شخص رات کو سونے سے قبل آیت الکرسی کی تلاوت کر لے، اگر اس کی موت واقع ہو جائے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اسی آیت الکرسی کے متعلق ایک واقعہ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک غلے کا نگہبان بنا کر بھیجا کہ آپ رات کو اس غلے کی حفاظت کے لیے پہرا دیں گے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں پہرے میں تھا تو ایک آیا شخص، اس نے کپڑا بچھا کر اس غلے میں سے کچھ غلہ نکالنا شروع کر دیا۔ میں نے اس کو پکڑ لیا اور خیال تھا کہ اسے رسول اکرم کی خدمت میں پیش کروں گا، لیکن اس نے اپنی غربت، مفلسی، پریشانی کا اس قدر اظہار کیا کہ مجھے ترس آیا، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ اور یہ واقعہ جا کر میں نے حضور کی خدمت میں عرض کیا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، وہ پھر آئے گا۔ رات ہوئی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دستور کے مطابق، پروگرام کے مطابق غلے کی حفاظت کے لیے تشریف لے آئے۔ جب رات کا کچھ حصہ گزر گیا تو وہ پھر آ گیا اور غلہ ڈالنے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے پکڑ لیا۔ پھر وہی اس نے حرکت شروع کر دی کہ میں غریب ہوں، بچے میرے بھوکے ہیں، میں کنگال ہوں، پریشان حال ہوں، مجھے چھوڑ دیجئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کافی دیر تک اس سے گفتگو کی۔ وہ اتنا لاچار کر دیا انہوں نے آپ کو، منت سماجت کر کے آپ کو ترس آیا، پھر اسے چھوڑ دیا۔
تیسری رات پھر یہی کیفیت ہوتی ہے، آ کر پھر وہی بات کہ اپنی چادر بچھائی اور اس میں غلہ ڈالنے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پکڑ لیا اور کہا اب تو میں نہیں چھوڑوں گا، اب تو میں تمہیں ضرور حضور کی خدمت میں پیش کروں گا، وہ جو چاہیں گے فیصلہ فرمائیں گے۔ بڑی منت سماجت کی، حضرت ابو ہریرہ نہ مانے۔ بالآخر اس نے کہا کہ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، اگر آپ اس کو اختیار کر لیں گے، اس پر عمل کر لیں گے تو آپ کی چوری نہیں ہوگی، کوئی چرانے کے لیے غلے کو یہاں نہیں آئے گا۔ فرمایا بتاؤ؟ کہنے لگا کہ آپ غلے پر آیت الکرسی پڑھ کے پھونک مار دیں، کوئی چیز اس کو اٹھانے کے لیے نہیں آئے گی، اس کی حفاظت پھر اللہ تعالیٰ کرے گا۔ انہوں نے چونکہ وعدہ کیا تھا نسخہ پوچھ کر چھوڑنے کا، لہذا چھوڑ دیا۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج تیسری رات بھی وہ آیا، میں نے اسے پکڑا اور اسے کہا کہ آج تو میں نہیں چھوڑوں گا، تمہیں حضور کی خدمت میں پیش کروں گا، وہ جو چاہیں فیصلہ فرمائیں۔ اس نے مجھے پھر ایک نسخہ بتایا ہے، تو پھر میں نے اس سے یہ سیکھ کر اس کو چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا تھا وہ غلط، بات درست کہہ گیا ہے، تھا وہ غلط، شیطان تھا، وہ اچھی بات کسی کو نہیں بتاتا، بلکہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں کو برائی کی طرف لائے، اور ایسا وہ تیز ہے، اور کیوں نہ ہو اس لیے کہ اس نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، ان کی دائیں جانب سے آؤں گا، بائیں جانب سے آؤں گا، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، جو کچھ مجھ سے بن پڑے گا میں کروں گا۔ اللہ نے فرمایا جاؤ، جو کر سکتے ہو کر لو، میرے خالص بندوں پر تیرا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ لہٰذا وہ اپنے اس وعدے کے مطابق اور دعوے کے مطابق لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، بڑا زیرک ہے۔ ہر انسان کو اس کی کمزوری یا ضرورت اس کے مطابق اسے گمراہ کرتا ہے۔ کسی مالدار کو، مال فضول خرچ کرنے والے کو کنجوسی کی طرف مائل نہیں کرے گا، بلکہ اسے کہا ٹھیک ہے شاباش اور خرچ کرو۔ کسی کنجوس کو مال خرچ کرنے کی طرف راغب نہیں کرے گا، بلکہ اسے مزید کفایت شعاری کے نام پر کنجوسی کا درس دے گا۔ کسی عالم کو اس کے علم کے ساتھ گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں روزمرہ زندگی میں کہ خوش الحان مقرر اچھا واعظ کرنے کے بعد لوگوں سے داد وصول کرتا ہے۔ اگر لوگ داد وصول نہ کریں، اگر لوگ داد نہ دیں تو پھر خود پوچھ لیتا سناؤ پھر میں نے کیسا واعظ کیا۔ یہ شیطان کی چال ہے کہ اس نے واعظ میں ریاکاری شامل کر کے گمراہ کر دیا ہے۔ ایک سخی کو کنجوسی کی تعلیم نہیں دیتا، اور فضول خرچ کو یہی کہے گا کہ اور خرچ کرو اور خرچ کرو۔ ریاکاری اعمال کو ضائع کر دیتی ہے۔ ایک روایت بڑی معروف ہے کہ 3 اشخاص تھے، ایک سخی، ایک عالم اور ایک شہید۔
بہت بڑے کام ہیں۔ سخاوت کرنا، مال خرچ کرنا، غریبوں کی دلجوئی کرنا بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ اللہ کی راہ میں جہاد کر کے جام شہادت نوش کر لینا بہت بڑا کام ہے۔ علم حاصل کرنا اور اس کی تعلیم دینا اور لوگوں کو اس کی طرف رغبت دلانا، اللہ کی معرفت دلانا بہت اچھا کام ہے۔ لیکن تینوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز بلا کر پوچھے گا، میں نے تجھے علم دیا، تو نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ میں پہلے پڑھتا رہا، پھر پڑھاتا رہا، حتیٰ کہ میرا جنازہ بھی مسجد سے اٹھا، اور میں تیرے لیے کیا کر سکتا تھا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کذبتا، تم جھوٹ بول رہے ہو، انک قرأت لیقال فلان قارئ، تو اس لیے پڑھتا رہا کہ لوگ کہیں فلاں بڑا قاری ہے، بڑا عالم ہے۔ وقد قیل، یہ بات کہی گئی، لوگوں نے تجھے علامہ بھی کہا، تیرے علم کے چرچے بھی ہوئے، ہر طرف تیرا طوطی بولتا تھا۔ یہ سارا کچھ تو نے اس لیے کیا کہ لوگ ایسا کریں۔ فقد قیل، یہ بات کہی گئی، تیری نیت کی مراد تمہیں دنیا میں مل گئی۔ فصحب علی وجہہ فی نار جہنم، آپ نے فرمایا کہ اس کو الٹے منہ گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ سخی کو بلائے گا کہ میں نے تجھے مال دیا، میرا مال تو نے کہاں خرچ کیا؟ وہ کہے گا کہ اے اللہ، تیری مخلوق پہ خرچ کرتا رہا، جہاں مجھے پتہ چلتا کہ وہ مستحق ہے وہاں میں پہنچ جاتا تھا، اس کی امداد کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ جو کہ سینے کی باتوں کو جانتا ہے، وہ فرمائے گا کذبتا، تم جھوٹ بولتے ہو، تم تو اس لیے خرچ کرتے رہے کہ کہا جائے فلاں بڑا سخی ہے۔ فقد قیل، یہ بات کہی گئی، دنیا میں تیری سخاوت کے چرچے ہوئے، اشتہار چھپے، اب تیرا مطلب دنیا میں تمہیں مل چکا ہے۔ اسے بھی اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کو گھسیٹ کر الٹے منہ جہنم میں ڈال دو۔ پھر شہید کو بلایا جائے گا۔ شہادت اتنا بڑا مقام ہے کہ شہید کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے وہ جنت میں پہنچ جاتا ہے، اتنا بڑا مقام ہے۔ لیکن اگر شیطان کے بہکاوے پر ریاکاری آ گئی، دکھلاوا آ گیا، لوگ کہیں کہ بڑا بہادر ہے، تو یہ باتیں دنیا میں کہی جاتی ہیں۔ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اسے کہے گا کذبتا، تم جھوٹ بول رہے ہو، تم تو اس لیے لڑتے رہے لیقال فلان جری، کہ کہا جائے فلاں بڑا بہادر ہے۔ فقد قیل، یہ بات کہی گئی، تیری بہادری کے چرچے عام ہوئے۔ فصحب علی وجہہ فی نار جہنم، اسے بھی الٹے منہ گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو یہ شیطان کی چالیں ہیں جو انسان کے نیک اعمال کو برباد کرنے کے درپے رہتا ہے۔ اس سے بچاؤ کے لیے یہ آیت ہے، آیت الکرسی، جس کو پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ شیطان کے شر سے انسان کو محفوظ فرماتا ہے۔ قرآن کی آیات میں سے سب سے لمبی آیت یہی آیت الکرسی ہے، جس میں اللہ کے عرش کا ذکر ہے اور انسان کی اپنی کمزوری اور اللہ کی عظمت اور برتری کا اظہار ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ نہیں ہے کوئی معبود الا ہوا، مگر وہی، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ جب سے اللہ نے یہ کائنات پیدا کی ہے،
اسی کی عبادت کو پسند کیا گیا ہے۔ جو انسان بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنا لے، اللہ تعالیٰ نہ اسے معاف کرے گا اور نہ ہی اسے عزت دے گا، رسوائی اس کا مقدر بن جائے گی۔ اللہ لا الہ الا ہوا، اللہ نہیں ہے کوئی الہ اس کے سوا، وہی معبود ہے۔ والذین تدعون من دونہ لا یملکون شیئا، جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ کسی چیز کے مالک نہیں ہیں۔ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے۔ ایک انسان کا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ نفع نقصان کسی کے اختیار میں نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی، اگر پوری کائنات کے لوگ مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں، اللہ تیرے نقصان میں نہ ہو تو کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور اگر پوری کائنات کے لوگ مل کر تجھے کوئی فائدہ دینا چاہیں، اللہ تمہارے فائدے میں نہ ہو تو کوئی تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ لہٰذا ایک مسلمان کو اس بات پر یقین اور ایمان ہونا چاہیے کہ نفع نقصان کا مالک صرف اللہ ہے۔ لا الہ الا ہوا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے جابر، سرکش اور باغی لوگ آئے، اپنے آپ کو سجدے کروائے، اپنے آپ کو خدا کہلوایا، لیکن کوئی بھی باقی نہ رہ سکا۔ اپنا وقت گزارنے کے بعد دنیا سے چلے گئے۔ فرعون جو اپنے آپ کو خدا بنا کے بیٹھا تھا، اس قدر لاچار ہے کہ مرنے کے بعد اپنی لاش کو بھی محفوظ نہ کر سکا۔ جس طرح ہر انسان کو مرنے کے بعد دفن کر دیا جاتا ہے، زمین میں محفوظ ہو جاتی ہے، مگر اللہ نے اس سرکش کی لاش کو زمین میں دفن کرنے کی بجائے عجائب گھر کی زینت بنا دیا ہے، تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے وہ عبرت کا سامان بن جائے۔ لہذا اس آیت کی پہلی بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ لا الہ الا ہوا، کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، اگر ہے تو وہ صرف اللہ۔ اسی کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لو تو یقیناً کامیابی ہوگی، اور جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف جاتے ہیں وہ دنیا میں بھی ناکام اور آخرت میں بھی ناکام ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ تو وہ ذات ہے جو ہر ایک کی ہر وقت سنتا ہے، وہ کسی کو مایوس نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پر آ کر آوازیں دیتا ہے، حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا میں اس کو بخش دوں، حل من مسترزق فارزق لہ، ہے کوئی روزی کا طلبگار مجھ سے روزی مانگے میں اس کو روزی دے دوں، ہے کوئی بیمار جو اپنی بیماری سے مجھ سے شفا مانگے میں اس کو شفا دے دوں۔ اس طرح نام لے لے کر اللہ تعالیٰ پکارتا ہے کہ مجھ سے مانگو، میرے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں۔ لا تسأل بنی آدم حاجتاً، کہ کسی انسان سے، آدم کے بیٹے سے اپنی ضرورت کے متعلق سوال نہ کر۔ واسأل الذی ابوابہ لا تحتجب، اس ذات سے مانگو جس کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے۔ واللہ یغضب ان ترکت سوالۃ وابن آدم حین یسأل یغضب،
اللہ کی حالت یہ ہے کہ اگر آپ اس سے نہ مانگیں تو وہ ناراض ہوتا ہے، اور انسان اس کے مقابلے میں جب اس سے مانگا جائے تو ناراض ہوتا ہے۔ تو کیوں نہ اس سے مانگا جائے جو نہ مانگنے والوں پر ناراض ہوتا ہے۔ تو اللہ لا الہ الا ہوا، اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ هو الحی القیوم، وہ زندہ ہے، قائم رہنے والا ہے۔ اس آیت کی تفسیر اور بصیرت کی باتیں انشاءاللہ اگلی نشست میں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حقیقت کو سمجھ کر کتاب و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سمجھے ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔